جو ہماری برکت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے. آج پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح جب بطور بادشاہ یروشلم میں انٹر ہوا تھا، اس یاد میں پام سنڈے، یہ جو تہوار ہے، فیسٹیول ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اقرار کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیوں کے ساتھ اسے ویلکم کہیں گے. یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. یہ وہ بادشاہ ہے. جب وہ پیدا ہوا تھا، مجوسیوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تھا، اور وہ ستارہ ہمیشہ نہیں، خاص موقعوں پر وہ نمودار ہوتا تھا. جو ایسٹرونومرز ہیں، ماہر فلکیات ہیں، انہوں نے اسے نام دیا نووا. کیا نام دیا؟ جو دمدار ستارہ، لیکن یہ ایک الگ تھلگ ستارہ تھا. موسٹلی آپ دیکھتے ہیں ستارے اپنی جگہ پر ٹمٹماتے ہیں، لیکن یہ ستارہ یہ آگے چلتا بھی تھا، رہنما بھی تھا. اس کی رہنمائی میں مجوسی مقدسہ مریم اور یوسف کے گھر میں پہنچے. پوچھ وہ یہ رہے تھے کہ ہم نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا ہے، اور وہ ستارہ بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اسے ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں. جو بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ چونکہ پورب میں، مشرق میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے. تو یسوع مسیح جب پیدا ہوا، یسوع مسیح اس وقت سے ہی بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اور یسایہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے، یہاں پر 700 سال پہلے یسایہ نبی نبوت کی راہ سے اس بادشاہ کے بارے میں بتاتا ہے. اور اس بادشاہ کے لیے وہ لکھتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. ہاللیلویا. سلطنت اس کے، یعنی کسی بھی فوج کا، فورس کا جو بھی لیڈر ہے، اس کے شولڈرز کے اوپر اس کے جو بیجز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کتنی پاور ہے. ہاں جی، اس کی پاور کتنی ہے. شولڈر پہ جو بیج لگے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. تو لکھا یہ جو بیٹا میں بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب. ہاں جی، اس کا نام کیا ہے؟ عجیب ہے. جہاں پر وہ ہے وہاں پر معجزہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. جہاں پر وہ ہے معجزہ ہوتا ہے. وہ ایک زندہ شخصیت ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جسے عقل نہ مانے لیکن وہ کام ہو سکے. جسے عقل، پانی کو میں بنانا، ہوا کو تھما دینا. دنیا میں کوئی اتنی بڑی دیوار ہے جو ہوا کو تھما دے؟ پانی کی لہروں کو خاموش کرا دینا. ان کا بھائی ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے. مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنا، بغیر میڈیسن کے بیماروں کو شفا دینا، منہ کے کہنے سے، حکم سے، کلام کر کے. عقل خاموش ہو جائے. بھائی دنیا میں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بولے جا تو ٹھیک ہے، پیسے ادھر رکھ جانا. کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا. یسوع مسیح بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ایڈوائزر ٹو آلمائٹی گاڈ، قادر مطلق خدا کو جو مشورہ دے سکے.
مشیر خدائے ابدیت کا باپ. زمانے اس میں سے نکلے ہیں، یہ زمانوں سے بھی پہلے ہیں. ہاللیلویا. یہ زمانوں سے بھی ابدیت کا باپ. ابدیت ٹائم پیریڈ ہے، زمانہ ہے. ازل اور ابد زمانہ ہے. اور سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. اس کی بادشاہی میں سلامتی ہے، زندگی ہے. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران ہوگا. ہاں جی، یہ جو بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں. دنیا کے بادشاہ انسان ہوتے ہیں، ان کا محدود اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ ابد تک حکمران ہوگا. دنیا کا کوئی بادشاہ آپ لے لیں جس کی حکومت ابھی تک ہو. دنیا کے جو صدر گزرے ہیں ان کا اختیار مشرف کا آج بھی چلتا ہو. ہاں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس بادشاہ کا اختیار ابھی بھی چلتا ہے. اس کے نام سے اختیار چلتا ہے، اس کی مہر چلتی ہے. عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی. ہاللیلویا. رب الفواج کی کوئی ہے خدا جو اس پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بادشاہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ہاللیلویا. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب آیت نمبر 28 میں لکھا ہے. 29ویں آیت، 19واں باب 29ویں آیت. جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ. ہاں جی، کہاں پر پہنچا ہے؟ پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے. آگے جا کر آج وہ بھی حوالہ آپ دیکھیں گے. ابھی یہ جو دنیا کے اندر جو جنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پر اس سرزمین پر ایک پہاڑ ہے جسے زیتون کا پہاڑ کہتے ہیں، اور وہاں پر یسوع مسیح آ کر کھڑا ہوگا، فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر. ہاللیلویا. اور اگر دیکھا جائے ہم اس ٹائم کے بالکل قریب ہیں. اس ٹائم کے بالکل، ہم اس ٹائم کے بالکل قریب ہیں. یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر اس پہاڑ پر کھڑا ہوگا. ایک دن وہ یروشلم میں انٹر ہو رہا تھا. حوالہ دیا گیا ہے اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے، بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا. ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہوئے ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا. بادشاہ ہے، اپنے زیر استعمال ایک گدھا بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. ہے کیا؟ اس کی بادشاہی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہو، موٹر سائیکل بھی نہ ہو، ہے وہ بادشاہ. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس وقت گدھے گھوڑے لوگ استعمال کرتے تھے. اس نے کہا جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، گدھی کا بچہ ہوگا، گدھی بھی اس کے ساتھ. دوسرے حوالے میں متی کی دل میں، اور جا کر کہنا استاد کو اس کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں، دنیا کے مسائل بادشاہی نہیں ہوتے، اختیار بادشاہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. دنیا اور اس کی چیزیں مٹنے والی ہیں،
لیکن آپ کے اندر ایمان، کلام، بادشاہی کا یقین، اختیار، یہ بادشاہی ہے. ہاللیلویا. جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اس سے کھول لاؤ. اور اگر تو تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. ہاں جی، خداوند کو. بائبل میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پوشیدہ ہی ہیں پر انہوں نے خدمت کی ہے. ہاللیلویا. انہوں نے بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ یہ استاد نے نبوت کی روح سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تم سے. کہو بھائی کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. میرے بہن بھائیوں، بچوں، خدا کرے کہ ہم خدا کے کام آ سکیں. ہاللیلویا. ہم خدا کے کام آ سکیں، ہماری چیزیں خدا کے کام آ سکیں. یہ ہے اسے اپنا بادشاہ ماننا. ہمارا روپیہ پیسہ خدا کے کام آ سکے، ہمارے بچے خدا کے کام آ سکے، ہمارے بزرگ خدا کے کام آ سکے، ہمارے گھر خدا کے کام آ سکے. ہاللیلویا. یہ مبارک بات ہے. اس بندے کا ذکر کیا گیا، وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. اس گدھی کے بچے کے اوپر کیا کیا؟ کپڑا ڈال کر. کپڑا نیچے بچھانا یہ رسپیکٹ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ عزت دینا ہے. اور کسی کو اپنا لیڈر ماننا ہے. کسی کو اپنا لیڈر ماننا ہے. رسپیکٹ دینا. پرانے دور میں، بہت پرانے نے، کوئی 30 سال پہلے، 30-35 سال پہلے، خاص طور پر گاؤں کی لائف میں، یہاں پر بھی اگر چارپائی ہے نا، جو جب لوگ چارپائی، ابھی تو اس کی جگہ پہ کرسیوں نے لے لی، چیئرز آ گئی. تو جب چارپائیوں پہ کوئی مہمان آتا تھا نا تو کوئی اسے خالی چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. ایسا ہی ہے، کہتے نہیں ننگی، حالانکہ وہ چارپائی گرا نہیں دے گی اس کو، لیکن کہتے تھے نہیں، نیچے کپڑا کو بچھائیں. اس کا مطلب ہے عزت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اب گدھی کے بچے پر کرنی تو سواری دینا، لیکن انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر، کسی نے اپنا سر کا صافہ پٹکا، اپنی جو ہے پگڑی، اپنی چادر، انہیں کہا ادھر نیچے بچھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو ہم اپنا بادشاہ مانتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع کو رسپیکٹ دیتے ہیں. جو کو کہتا ہے کہ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، یوحنا کے خط میں، اور اس کے حکموں کو نہیں مانتا تو وہ خدا سے محبت بھی کرتے، محبت ہے لیکن ماننی تیری نہیں ہے. یہ کوئی محبت نہیں. کپڑے ڈالنے تھے، جب وہ جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں، ٹھیک ہے، اب گدھے پر سوار ہے تو کئی لوگ، چونکہ ایک بندہ تو نہیں تھا، بڑی بھیڑ تھی، کچھ کپڑے انہوں نے نیچے ڈال دیے. باقی مثال کے طور پر آگے عرفان ہے، اس نے اپنی چادر بچھائی. ٹھیک ہے نا، گدھے تھے بھی ہیلو آئے بن گئی، واہ بھائی واہ. اور کسی نے اپنی چادر بچھائی، اور کسی نے اپنی چادر بچھائی، اور اسے رسپیکٹ دے رہے تھے کہ ہمیں ایک بادشاہ مل گیا ہے. ہاللیلویا. جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی. ہاللیلویا. خدا کی. اب یہ جو یسوع مسیح کے ساتھی تھے، جو شاگرد تھے، ان کے اندر بھی ایک خوشی تھی کہ ہمارے لیڈر کو اس ملکی لیول پر اپنا بادشاہ لوگ مان رہے ہیں. ہاللیلویا.
اور کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہاں جی، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے، یہ مالک بھی ہے، یہ خداوند بھی ہے. آسمان پر صلح اور عالم میں بالا پر جلال. ہاں جی، آسمان پر صلح، یعنی یہ جو انتظام ہوا ہے یہ آسمانی ہے. خدا کے ساتھ صلح اور خدا کی قدرت آسمانوں سے اب کام کریں گی. ہاللیلویا، ہم آزاد ہوں گے، ہم رہائی پائیں گے. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے ان سے کہا استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اب حسد ان کے اندر بھر رہا تھا. ہاں جی، اپنے شاگردوں کو کیا کر دیں؟ اندر ہی اندر وہ جل رہے تھے کہ یسوع کی، آج بھی جہاں پر خداوند کی تعظیم ہوتی ہے شریر کو پریشانی ہوتی ہے، وہ جل رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ہاللیلویا، کیا کریں گے؟ ان پتھروں سے بھی آواز آئیں گی، وہ بھی ہاللیلویا بولیں گے، وہ بھی ہوشانہ بولیں گے. جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی. یسوع مسیح کو پتا تھا آنے والے دنوں میں ہونے والا کیا ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے چوگرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں سے کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. ہاللیلویا. آج بھی میرے بہن بھائی یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر ہمارے پاس آتا ہے، اس کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. آمین. اس کی نگاہ ہمارے، اس کی اس محبت کو محبت سے جواب دے، اس کی محبت کو کیا کرے؟ محبت سے اپنا اسے بادشاہ مانے، اپنا اسے خداوند مانے. آج بھی دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہیں، دوسرے کسی اور خدا کو، ابلیس کو اپنا خدا مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ اپنا، یسوع مسیح کو اپنا خداوند ماننا. کئی بار آپ کو پتا ہے اس کا لوگ انکار بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی بھیڑ کے اندر کچھ لوگ کپڑے بچھا رہے تھے، اسی بھیڑ کے اندر کچھ لوگ ہاں جی کیا کر رہے تھے؟ اندر ہی اندر سے کہ ماننی تیری، میں نے تیری نہیں ماننی، تو بادشاہ تو ہوگا. نتیجہ یسوع نے یہاں پہ نتیجہ بھی سنا دیا، کاش کہ تو اس دن کو جانتی جب تجھ پر نگاہ کی گئی، لیکن تیری عدالت ہوگی. تیری کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی سی بات اس مضمون سے ہٹ کر میں کرنے لگا. ان دنوں میں 2 دنوں میں آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا ایشو جسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ ابلیس اپنے قانون کیسے لوگوں پر تھوپنا چاہتا ہے، لیکن اسے اجازت ہم خود دیتے ہیں. اسے اجازت ہم خود دیتے ہیں. یسوع مسیح کا شاگردوں نے اپنی جان دے دی لیکن انکار نہیں کیا. جان دے دی، کیا خیال ہے؟ مسیح یسوع کے پیچھے چلنا کوئی ایزی کام ہے؟ اور ہم 2 منٹ میں خدا کے قانون کو بدل دے. بائبل میں لکھا ہے استثنا کی کتاب کے 7ویں باب میں 30 آیت میں، تو ان کے ساتھ رشتے داریاں نہ بنانا، وہ تیری پسلیوں میں کانٹوں کی طرح چبھیں گے. ابلیس ہماری بیٹیوں کو
गुमराह करना चाहता है। भीड़ के अंदर एक लोग थे, कह रहे थे कुछ भी हो जाए तू हमारा बादशाह है। दूसरे कह रहे थे हमने तुझे बादशाह हम नहीं मानते। जब तुझ पर निगाह की गई, दुनिया का वाहिद निजात देंदा सिर्फ यीशु मसीह है। बाहर निजात देंदा क्या है? और कोई निजात देंदा नहीं। 37 साल बाद जो यीशु ने नबूवत की थी यरूशलेम के बारे में, वो क्या हो गई? रोमियों ने आकर यरूशलेम को आग लगा दी और फिर हैकल के अंदर सोना था, दीवारों के अंदर जैसे ये टीआर गार्डन है ना, यहां पे उन्होंने बीम डाले हुए थे सोने के, अंदर ना पट्टियां, आग लगाई। अब सोना निकालने के लिए उन्होंने एक एक पत्थर अलग कर दिया और यीशु की नबूवत पूरी हो गई। 10 लाख यहूदी उस दिन कत्ल हो गए। कितने? क्यों? उन्होंने यीशु का अपना खुदावन नहीं माना था। यीशु का अपना खुदावन, पर याद रखें सिर्फ वाहिद यीशु ही निजात देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का हमारे लिए आना, यीशु सिर्फ बादशाह नहीं है, बल्कि वो हमें भी उसका प्यार किया, अपनी बादशाही में शरीक करना चाहता है। और इब्लीस हमें उसकी बादशाही से निकालना चाहता है। इब्लीस हमें क्या करना चाहता है? मुकाशवा की किताब देखें। खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी बादशाही में शरीक करना चाहता है। हालेलुया। फिर अच्छा क्या है? क्यों भाई? क्या अच्छा है? हम उसकी बादशाही का हिस्सा बने। हालेलुया। हम उसकी बादशाही का, मुकाशवा की किताब पहले बाब में लिखा है 5वीं आयत में। चलो 4थी से पढ़ते हैं। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में है। कहां पर है? आसिया किसको कहते हैं? किसी बीबी का नाम नहीं। आसिया एशिया को कहते हैं। किसको? एशिया को। ठीक है ना, बर्रे आजम है ये एशिया, जहां पे जिसके अंदर हम आते हैं, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, और इसमें फलस्तीन भी इसी में ही आता है, एशिया के अंदर है। उनके नाम, इसका मतलब है आज ये हमारे नाम भी है। ये पैगाम आज ये उसकी तरफ से जो है और जो था, और फिर लिखा है जो आने वाला है। दुनिया में जितने लोग भी पैदा हुए इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई, उनमें से कोई आने वाला नहीं है। सिर्फ एक है जो आने वाला है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम कौन है? उसका नाम यीशु मसीह है जो आने वाला है। उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में प्रगट था, और दुनिया के बादशाहों पर हाथ, वो सिर्फ बादशाही नहीं है, बल्कि दुनिया के बादशाहों पर वो क्या है? हाकिम है। दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल, जंगे बेशक हो, लेकिन खुदा कहता है इत्मीनान रखो। क्या रखो? मैं आपको बचाऊंगा। वो यही कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं होशाना, जिसका मतलब है खुदावंद अभी निजात दे, खुदावंद अभी रिहाई दे। यीशु मसीह बिल्कुल अभी रिहाई दे सकता है। लाजर की बहनें कह रही थी हाँ हम ईमान रखती हैं ये जी उठेगा, क्या मत करो। यीशु ने कहा हेलो दीदी बाजी, क्या मतलब जिंदगी मैं हूं, चलो चलो उस कब्र पर जहां तुमने रखा है, अभी निजात दे। उनका अभी लाजर जिंदा हो जाएगा, टेंशन कोई ना, जिंदा हो जाएगा, चलो कब्र पर चले। ये है आपका बादशाह। हालेलुया। ये है आपका खुदावन,
دنیا کے بادشاہ تو آئے اور چلے گئے. تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے. آمین. جو ہم سے, کئی لوگ تھے جنہوں نے اس کا انکار بھی کر دیا. مطلب پطرس نے کیا کیا اس کا, لیکن اس کا دل نہیں تھا. بس سچویشن ایسی بن گئی, ڈر گیا انسانوں سے, لیکن باہر جا کر پھر زار زار رویا کہ میں نے زندگی کے مالک کا انکار کر دیا. پر وہ واپس لوٹا. ایک دوسرا بندہ تھا جو واپس نہیں لوٹا. وہ کون تھا؟ یہودا اسکریوتی نے 30 سکوں کے عوض یسوع مسیح استاد اعظم کو, جو محبت رکھتا ہے, ابلیس تباہ کرتا ہے, اس کو قبول کیا, یسوع کا انکار کیا. واپس آنے والے کو شاگردوں کی لسٹ میں آج بھی اس کا پہلا نمبر ہے. لیکن جو چلا گیا وہ بس چلا ہی گیا. اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ گلے میں پھندا ڈال لیا, لٹکا تے رسی کی کمزوری ہو گئی کہ وہ کسی جلاد والے پھندے نال تھوڑی لٹکیا. وہ تو اپنا پرسنل سی نا کم. جلاداں دے پھندے تے مضبوط ہوندے جو وزن بھی برداشت کر. لٹکا اور پھر لکھا وہ رسی ٹوٹ گئی, پتھر کے اوپر گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا. امام کی کتاب میں آپ کو ملتا ہے. یسوع مسیح آج بھی انسانوں کو پھر بلاتا ہے, میں تمہارا بادشاہ. مکاشفہ میں لکھا ہے, یہ رویا دیکھ رہا تھا یوحنا, اور جو ہم سے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویا. کیا رکھتا ہے؟ یسوع سے بڑھ کر آپ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا. یہ جھوٹ ہے سب. نہ اتنا بڑا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آؤں گا, اور پھر تمہیں دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ ثابت کرے کہ کوئی لیڈر یہ کہے میں قبر سے اٹھ کے آؤں گا. او بھائی نہیں. آدم سے لے کر اس انسان تک جس کی آج موت واقعہ ہوئی ہے, اٹھ کر دکھائے. ہو سکتا ہے کوئی اس کے اندر باپ ابراہیم ہی کیوں نہ ہو. جی اٹھنے کی وجہ صرف یسوع مسیح ہے. وہ مردوں کو زندہ کرے گا. یہاں پر لکھا ہے جو آپ سے کیا کرتا ہے, ہاں جی, جو ہم سے ہر کوئی یہ کہے یسوع تو مجھ سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کلام کی بات ہے. جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے, ہاں جی, کس کے وسیلہ سے؟ اگر میری بات نہیں مانی گئی نا, میں اپنا بازو کاٹ لوں گا, میں پوڈل پہ لگ جاؤں گا. یہ یسوع ہے جس نے جان دی, جی اٹھا اور ہمیں بھی بچایا. یہ سچا پیار ہے جس میں دھوکہ نہیں ہے, جس میں دھوکہ نہیں. جڑا آپ ہی یہ اپنے والوں پیار میں, تو اپنے جوگا نہیں, تو کسی نال کی پیار کرنا. تو خود روٹی کا محتاج ہے, تو نے کس سے پیار کرنا. دنیا کے فریب میں نہ آئے. ایسے پیار کرنے والوں کو جانچیں, وہ فراڈیے اور فریبی ہے. یسوع نے سچا پیار کیا ہے, اپنی جان دی, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور کہتا ہے میں پھر اپنی دلہن کو لینے کے لیے آؤں گا, کیونکہ میں نے جان دی ہے اور میں اپنی دلہن کو بچا بھی سکتا ہوں. میں اپنی دلہن کو, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. یہ ہے سچا پیار. آمین. یہ ہے سچا پیار. اور پھر لکھا ہے جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے
ہم کو گناہوں سے خلاصی بخش. ہاللیلویا. ہم کو گناہوں سے, جو بچے کہہ رہے تھے نا ہوشالل مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ابھی نجات دے خداوند یہ ہے جو خلاصی دے سکتا ہے اپنا خون دے کر اپنا. اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس نے ہمیں بھی بادشاہ بنایا, انڈر پریشر کر کے نہیں رکھتا, بلیک میلنگ نہیں کرتا, بادشاہ بنایا اور ساتھ میں کیا کیا, کاہن بھی بنایا. ہاں جی, کیا بنایا؟ اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے. ہاللیلویا. جلال اور سلطنت کیا رہے؟ آگے لکھا ہے آمین. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے, ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے. یہودا اسکریوتی نے بیچا تھا وہ بھی دیکھے گا. جسے کہتے ہیں دیکھ لیں گے, خدا کہتے ہیں میں دکھا دوں گا پھر کیا ہوگا. پائی منظور مسیح کہتے جتنی صفتہ ندیاں جاون سر چڑھ کے بولے گا. پھر ادھر نہیں آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, ایک تو پھر عدالت کرنا ہے گا, پھر دوسرا طریقہ کر رہے ہیں اپنے عدل ترازو دے نال کل دنیا نو تولے گا. پوری دنیا تولی جائے گی. جس نے سلیپ پر جان دی ہے, جو اس کا انکار کریں گے, اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. جنہوں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا کیا کریں گے پھر؟ آگے لکھا بے شک, یعنی یہ قانون اب بدلا. آگے پھر کیا لکھا ہے؟ آمین. ایسا ہی ہوگا. اس لیے بیٹیوں سے بیٹوں سے یاد رکھیں کسی کے فراڈ میں نہ آئے, صرف یسوع نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا. آخری آیت پڑھتے ہیں مکاشفہ 5واں باب. اور جب یسوع مسیح آئے گا اس کی قدرت دیکھیں 8ویں آیت سے. اور جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لیے